بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ سود کہتے ہیں اصل مال پر بڑھا کر لینا اور مدت میں اضافہ کر دینا۔ اصل مال سے بڑھا کر لیا اور مدت میں اضافہ کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ قرض لے لو، اس نے کہا جی ٹھیک ہے قرض دے دیں، 100 روپیہ قرض لے لیا، اور اس نے کہا جب تم واپس کرو گے اگلے مہینے میں تو 103 روپے تم دو گے۔ اگلا مہینہ جب آیا تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا 100 روپے تم اپنے پاس رکھو، وہ 3 روپے مجھے دے دو، اور چلو یہی اگلے مہینے میں مجھے دے دینا اور 3 روپے اور دے دینا۔ تو یہ سود ہو گیا، یہ مال کو بڑھا دیا ایک طرف، دوسری طرف مہلت بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے، لا یقومون قیامت میں نہیں کھڑے ہوں گے، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، الا سوائے اس طرح کے کہ کما یقوم، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ انسان یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے مخبوط کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، شیطان نے جسے چھو لیا ہو، من المس، اور شیطان کے مس کرنے سے، چھونے سے جیسے دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے جن چمٹ جاتے ہیں کسی انسان کو، یہ آدمی اس طرح قیامت میں کھڑا ہوگا یا اپنی قبر سے نکلے گا تو ایسا دیوانہ پاگل ہوا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو کیفیت جو پیش آئے گی کیوں، اور کوئی بات کیوں نہیں کہی، یہی کہہ دیتے کہ پاگل ہوگا یا یہ کہہ دیتے کہ جہنمی۔ اللہ نے کہا ایسے کھڑا ہوگا جیسے جن چمٹ جاتا ہے کسی کو، کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جزا اس کے عمل کے مطابق دی۔ دنیا میں بھی عمل یہی تھا کہ پاگلوں کی طرح پھرتا تھا کہ اس نے بھی سود دینا ہے، اس نے بھی دینا ہے، اس نے بھی دینا ہے، اس کو بھی فون کرو، اس کے پیچھے بھی جاؤ، اس کے گھر بھی جاؤ۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا جو مہاجن جو سود دیتے ہیں ہندو، پاگلوں کی طرح پھرتا تھا نا پیسے کے پیچھے، جب اٹھے گا قبر سے وہی پاگل پنا اس پہ بھی طاری ہوگا، وہاں بھی حرکتیں یہی ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سود کو جو حرام یہاں پر قرار دیا ہے، اور اس سود خور کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ سارے سود اس میں شامل ہیں اور تمام زمانوں کے لیے شامل ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں طرح کا سود تھا۔ کمرشل انٹرسٹ جسے کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا، اور لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے کہ جاؤ اور تجارت کرو، اور یہ قافلہ جب واپس آئے گا تو ہم اس ریشو سے اتنی شرح سے اپنا سود واپس لے لیں گے۔ ان کے زمانے میں بھی یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں بھی سود ایسے دیتے تھے لوگ، اور ذاتی اعتبار سے وہ تو سود تھا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت میں اٹھیں گے یا پیش ہوں گے، یہ تھوڑا عذاب ہے، یہ پاگلوں کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ذالک، یہ اس لیے، ذالک کا اشارہ یہ اس سزا کے لیے، یہ اس لیے یہ عذاب ہمارا نازل ہوگا، بِأَنَّهُمْ،
کہ انہوں نے قالو کہا انما البیع کہ خرید و فروخت مثل الربا یہ ایسے ہی ہے جیسے سود ہے. سود میں بھی نفع ملتا ہے, خرید و فروخت میں بھی نفع ملتا ہے. یہ جو ایک جملہ ہے نا, یہ تباہی کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا بیع ہے مثل ربا کے, تجارت ہے, خرید و فروخت ہے مثل سود کے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود تجارت کی طرح ہے. غور کیجئے اس جملے پہ, اللہ نے جو ان کی گرفت کی ہے نا, یہ ہیں بے احتیاطی سے بولنے کے نتیجے. کبھی بھی اپنی زبان کو ایسا کھلا نہ کر دے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا. ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے. یہی کہا نا, انما البیع مثل الربا, بیع جو ہے خرید و فروخت تجارت یہ ہے سود کی طرح. حالانکہ بے وقوفوں نے کہنا ہی تھا تو یہ کہتے کہ سود ہے تجارت کی طرح. تو اس الٹا کرنے سے اثر انہوں نے یہ کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جتنی تجارت تھی ساری تجارت کو انہوں نے اپنے نزدیک حرام قرار دے دیا. انہوں نے کہا تجارت والے کرنے والے بھی ایسے ہی حرام کھاتے ہیں, اگر سود حرام ہے تو ہم بھی ایسے ہی کھا رہے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. تو اللہ کے قانون کو یکسر پلٹ دیا انہوں نے. تجارت کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا, سود کو ناجائز قرار دیا تھا. ان ظالموں نے کہا کہ اصل تو سود ہے وہ جائز ہے, تجارت بھی جائز ہے. تو اللہ تعالی نے اس غصے کی وجہ سے اپنا اپنا غضب نازل فرمایا. عتاب بھی نہیں, غضب, کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اصل میں سود کو جائز قرار دیا اور پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ گویا ہو گیا کہ سود جو ہے وہ حلال ہے, جائز ہے. دنیا میں سارے کاروبار سود پہ ہی ہوتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ سود بھی ایسے ہی نفع دیتا ہے جیسے تجارت تو پھر بھی کوئی بات تھی. انہوں نے کہا تجارت یہ سود ہی ہے, تو ان کے نزدیک سود اصل ہو گیا کہ دنیا میں سارا کاروبار یہی ہے اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے اللہ تعالی کا غضب. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اور لوگوں یاد رکھو اللہ نے درست قرار دیا ہے تجارت کو, وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور اللہ ہے جس نے حرام قرار دیا. دیکھا, یہ ہے حاکمانہ بات. یہ نہیں کہا سود کیوں حرام ہے, اس میں غریبوں کا نقصان ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, میں اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور میں اللہ ہوں جو تجارت کو جائز قرار دیتا ہوں. اب بولو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملہ انسان کی عقل سے حل نہیں ہوتا. کبھی کبھی اللہ تعالی حاکمانہ جواب دے دیتے ہیں کہ تم اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو, ہم نے یہ حکم نافذ کیا. کل کو کوئی پوچھنا شروع کر دے کہ گدھے کا گوشت کیوں ناجائز, اور اس کے مقابلے میں اسی جیسا جانور ہے گائے, اس کا کیوں جائز؟ تو اب کیا جواب دے, کتنی عقل کی توجیحات کرے. سوال پوچھنے کے لیے بھی تو ڈھنگ چاہیے, عقل ہونی چاہیے. عقل ہو اتنی سی ذرا سی اور اس پہ تولنے لگے شریعت کے احکامات کو, عجیب و غریب بات. ہسپتال میں ایک مرتبہ ہمارے ہاں بجلی چلی گئی. دیہات کا علاقہ اکثر چلی جاتی ہے. تو ہم واش روم میں تھے اور وہاں ایک کام کرتا ہے لڑکا, دوست ہی ہمارا, تو آ کے زور زور سے اس نے دروازہ کٹکھٹایا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے, اندر سے بولا تو کہنے لگا کہ میں وہ لائٹ لایا ہوں, موم بتی ہے, اور آپ دروازہ کھول دیجئے, ہم اندر رکھ لیں. میں نے کہا ضرورت نہیں,
کہنے لگا نہیں آپ دروازہ کھولیں, آپ آنکھیں بند کر لیجئے, ہم اندر رکھ دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جو میں باہر آیا تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ آنکھیں بند کر لیں, میں جو اندر ہوں تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آنکھیں اپنی بند کر لوں, اور تم جو باہر سے آ رہے ہو تو تم نہ اپنی آنکھیں بند کرو. میں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے, اس کا جواب دو. اب اس کا تو جواب بنا نہیں. تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے میں نے پوچھنا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو گھوڑا ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا تمہیں اتنی تو بات کرنے کی نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں بند کروانی ہے, یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھیں بند کرنی, اور چلے ہو تمہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ بحث کرنے کے لیے. یہی ہوتا ہے, مطلب ڈھنگ سے بات کرنی نہ آئے اور شریعت پہ اعتراض کہ جی شریعت کی کیا حکمت ہے اور شریعت نے یہ کیا کہا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو پاؤں پر مسح کرنا ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے. حضرت نے فرمایا کیسے؟ تو اس نے وہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ دی. حضرت نے فرمایا میں حیران کہ اس میں دیہاتی آدمی کو کیا سمجھاؤں کہ اس آیت میں کیا ہے مطلب اصل. تو کہنے لگا کہ اس آیت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے, ہم نے ترجمہ پڑھا اور ترجمے میں یہی لکھا ہے. تو آخر کچھ باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت تو پھر آپ نے بتایا نہیں کہ ہم مسح کرنا چھوڑ دیں. تو اس نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ مسح کرنا بھی چھوڑ دو اور ترجمہ پڑھنا بھی چھوڑ دو, دونوں ہی چھوڑ دو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس ترجمے کو سمجھ. یہی حال ہوتا ہے. یہاں دیکھا انما البیع مثل الربا, انہوں نے کہا سود, یہ انہوں نے کہا خرید و فروخت اور تجارت ایسے ہی ہے جیسے ربا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اور اللہ ہے جس نے بیع کو تجارت کو حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور اللہ ہے جس نے ربا کو سود کو ناجائز قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ, سو جس انسان کے پاس پہنچے موعظۃ, یہ نصیحت, من ربہ, اس کے پروردگار کی طرف سے, فَانْتَهَا, باز آ جائے, چھوڑ, بس ختم ہو گئے سود کے کاروبار. جس کے پاس یہ پہنچے سود کے متعلق حکم, فَانْتَهَا, باز آ جائے, رک جائے. اور یہ آیت جب نازل ہوئی ہے, جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سود کی بات کرتے تھے ایسی چیزیں سب چھوڑ دی, سب ختم ہو گئی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا, اور آپ نے کہا جتنے سود ہیں میں سب منسوخ کرتا ہوں اور اصل زر واپس دی جائے گی. اور سب سے پہلے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو ختم کرتا ہوں. اپنے گھر سے, اپنے خاندان سے دین کو شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہم لوگ ہیں. اللہ نے کہا فنتہا, باز آ جاؤ, فلہو, اور اس کے لیے ہے ما سلف, جو کچھ وہ لے چکا ہے. یعنی اب یہ تم نہ کرنا کہ جو تم سود دے چکے ہو اس کے پاس جا کے تقاضا کرنے لگو کہ ہم نے اتنے روپے تو سود کے دیے تھے وہ واپس دے دیں, اللہ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں, اس کو تم چھوڑ دو. جو لے چکا ہے اس کا معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ جانے اور وہ جانے. جو باز آ گیا ہے اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ جانے اور وہ جانے جو کچھ لے چکا تھا لے لیا. وَمَنْ عَادَ, اور جو اب بھی اعادہ کرے گا. اعادے کا مطلب یہ ہے کہ سود کو جائز سمجھے گا, اس حرمت کے باوجود سود کو جائز سمجھے گا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. اس لیے کہ یہ سود پورے معاشرے کو چوس لیتا ہے, اور سودی انسان, سود لینے والا انسان بالکل بے رحم ہو جاتا ہے. تو جو کوئی بھی اس حکم کے بعد سے جائز سمجھے گا وہ ہے کافر, اور جائز تو نہیں سمجھتا لیکن کاروبار بھی نہیں چھوڑتا تو وہ فاسق ہے, کافر نہیں ہوگا. یمحق اللہ الربا, اور لوگوں اللہ مٹاتا ہے. محاق اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل آخری راتوں کا ہوتا ہے نا, وہ مٹتا چلا جاتا ہے. یمحق اللہ, اور اللہ مٹاتا ہے, الربا, سود کو, ویربی, اور اللہ پرورش کرتا ہے. یربی رب,
پروردگار پرورش کرنے والا یربی بڑھاتا ہے الصدقات ان صدقات کو ان نیکیوں کو جو تم کرتے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سودی کاروبار ہیں یہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو کر رہیں گے, معیشت تمہاری برباد ہو کر رہے گی, اللہ اسے مٹاتا ہے. اسی لیے اب تو بڑی جدید دنیا ہے, اس میں جتنے سود کے کاروبار یہ جو قومیں ہیں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو سب کنگال ہو جاتے ہیں, اور پھر جب پیسے کی ضرورت انہیں آتی ہے کہ اب پیسہ اور کہاں سے لائیں, پھر یہ اسلحہ بیچتے ہیں, ڈرگز بیچتے ہیں, کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, قوموں کو آپس میں ہتھلا کے لڑواتے ہیں تاکہ اپنے ملکوں کی معیشت مضبوط رہے